نمبر 3، مشکل حالات میں باوقار رہنا یعنی ارادوں کی مضبوطی۔ حوصلہ مند لوگ اپنا راستہ خود بناتے ہیں، خدا بیکار رہنے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ سوفوکلس۔ ایک کسان تھا جو زندگی میں بہت زیادہ مصائب برداشت کرنے کے باوجود ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے پوچھ ہی لیا کہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کے باوجود تمہاری حصے مزاح اتنی اچھی کیسے ہے؟ کسان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور وہ بولا، یہ بہت آسان ہے، بس ہمیں ناگزیر کا استقبال کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، جب فطرت تمہاری طرف ایک چاقو پھینکتی ہے تو اس کو پکڑنے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو اسے دستے سے پکڑ لو یا اسے نوک سے پکڑو۔ عزت نفس کے ساتھ جینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس چاقو کو دستے سے پکڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حوصلہ ہمیں طاقت دیتا ہے، اور اگر اسے تعمیری طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ حوصلہ ہمیں پر اعتماد بناتا ہے اور بیکار ہونے سے روکتا ہے۔ کم حوصلگی ہمارے اندر عمل کی قوت کو ختم کر دیتی ہے، ہم چلنے پھرنے اور باتیں کرنے والی زندہ لاشیں بن جاتی ہیں۔ حوصلہ ہماری اقدار میں شامل ہوتا ہے، یہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت قیمتی ہیں۔ حوصلہ مند لوگ ہمیشہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بیرونی حالات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ کہیں ہونے اور کہیں پر نہ پہنچنے کے درمیان فرق کا نام ہی حوصلہ ہے۔ حوصلہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم خطرات مول لیں، اندیکھے کو دیکھیں اور مخالفت، رکاوٹوں، تنقید اور شرمندگی کا سامنا حوصلے سے کریں۔ حوصلے کی مختلف جہات، مثلاً خواب دیکھنے کا حوصلہ، فتح یاب ہو کر باوقار رد عمل کا حوصلہ، سکھانے کا حوصلہ، حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ، ہار کر عزت نفس بحال رکھنے کا حوصلہ، سیکھنے کا حوصلہ، مخالفت کرنے اور مخالفت برداشت کرنے کا حوصلہ، غصہ کرنے کا حوصلہ، معذرت کرنے کا حوصلہ، بولنے اور سننے کا حوصلہ، جج کرنے اور معاف کرنے کا حوصلہ، اور محبت کرنے اور رد کیے جانے کو برداشت کرنے کا حوصلہ۔ حوصلہ مندی کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے کاموں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک باحوصلہ شخص بڑی اکثریت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اینڈریو جیکسن۔ حقیقی حوصلہ کیا ہے؟ حوصلہ تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ مسائل پیدا کرنے والے رویے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا آسان ہو جاتا ہے، تاہم ہمیں خود کو روکنے والے خیالات، خشک مزاجی، جھوٹی سزایابی، بہانوں اور گھمنڈ کا سامنا کرنے کے لیے بھی حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے مجاہدانہ حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے، لیکن تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں اور ان کی تنقید بعض لوگوں کو مطمئن بھی کرتی ہے۔ حقیقی حوصلہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو جم کر کھڑے ہوں۔ ابراہم لنکن نے با حوصلہ قیادت کا مظاہرہ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن کا قانون پاس کرنے کے وقت کیا جب اسے اتفاق رائے بھی حاصل نہیں تھا۔ حقیقی حوصلہ ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ ایمانداری اور راست بازی کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ اپنے خیالات کی بنیاد پر یہ ہمیں آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرنے کے اہل بھی بناتا ہے۔ جھوٹے حوصلے سے بچ کر رہیں جو تکبر کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ اصلی حوصلہ ہمارے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ سے۔ خطرناک لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سے اتفاق نہیں کرتے، بلکہ خطرناک لوگ وہ ہیں جو اتفاق نہیں کرتے اور اتنے بزدل ہیں کہ اس کا اظہار بھی نہیں۔ اخلاقی جرات ہماری اقدار میں ہوتی ہے اور اس کے نتائج ہمارے افعال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حوصلہ تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یقین ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے، جبکہ شکوک ہمیں کمزور کر دیتے ہیں۔ با حوصلہ لوگ عقل مندی کے ساتھ مختلف حالات کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بحال رہے، جبکہ بزدل لوگ کبھی سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گھٹیا قسم کا بنیا تھا جو لوگوں کو رقم ادھار دیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے ایک تاجر کو پیسے دیے، لیکن کاروباری مشکلات کی وجہ سے وہ رقم واپس نہیں کر سکا۔ اس تاجر کی ایک خوبصورت اور نوجوان بیٹی تھی اور بنیے کی آنکھیں اس لڑکی پر تھیں۔ بنیے نے مکارانہ انداز میں اپنی مدد کی پیشکش کرتے ہوئے تاجر سے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے گا تو وہ اسے رقم معاف کر دے گا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تاجر اور اس کی بیٹی دونوں بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ بنیے نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ تجویز دی کہ وہ ایک تھیلے میں ایک کالا اور سفید پتھر رکھے گا اور اس کی بیٹی ایک پتھر نکالے گی۔ اگر لڑکی کالا پتھر اٹھاتی ہے تو وہ اسے شادی کرے گا اور اس کے باپ کا قرض معاف کر دیا جائے گا،
لیکن اگر وہ سفید پتھر اٹھاتی ہے تو لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اس سے شادی کرے، لیکن اس کے باپ کا قرض پھر بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لڑکی صرف پیاری ہی نہیں تھی بلکہ بہت ذہین بھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ جیل جائے، سو اس نے یہ تجویز مان لی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب تاجر اور اس کی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ پورا گاؤں یہ دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ وہ ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے جہاں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ بنیا نیچے اترا تاکہ وہ پتھر اٹھا لائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر یقین کر لیا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے 2 کالے پتھر اٹھا لیے تاکہ لڑکی کو ہر صورت اس سے شادی کرنا۔ چپکے سے لڑکی بھی اپنی تیز آنکھوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ پھر اس لڑکی سے کہا کہ وہ ایک پتھر اٹھائے جس کے ساتھ اس کی اور اس کے باپ کی قسمت بندھی تھی۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ اس وقت موجود ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ لڑکی کو کیا مشورہ دیتے؟ آپ اس صورتحال سے کیسے نپٹتے؟ لڑکی کا انتخاب کیا ہوتا؟ نمبر 1، اسے بنیے کا بھانڈا پھوڑ دینا چاہیے تھا کہ دونوں پتھر دکھائے۔ نمبر 2، وہ انکار کر دیتی اور اپنے باپ کو قربان کر دیتی۔ نمبر 3، وہ ایک کالا پتھر اٹھاتی اور اپنی زندگی قربان کر دیتی۔ یہاں انتخاب کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک جانب اس کی زندگی تھی اور دوسری جانب اس کے باپ کی زندگی، اور وہ کسی کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور سب سے زیادہ اس کے باپ کی زندگی قیمتی تھی۔ پھر لڑکی نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتھر نکالنا چاہا، جبکہ اسے پتا تھا کہ دونوں ہی کالے ہیں۔ وہ تنہا تھی جو یہ جانتی تھی کہ بنیے نے دونوں کالے پتھر اٹھائے ہیں۔ جیسے ہی اس نے تھیلے سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ نیچے گر گئی اور اس نے پتھر بھی چھوڑ دیا۔ تاہم کوئی بھی یہ نہیں دیکھ پایا کہ اس نے کون سا پتھر اٹھایا تھا۔ وہ اٹھی، معذرت کی اور کہا کہ دیکھتے ہیں تھیلے میں کون سا پتھر موجود ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے کون سا اٹھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ تھیلے میں کالا پتھر ہی ہونا تھا، اور یہ فرض کر لیا گیا کہ لڑکی نے کالا پتھر نہیں اٹھایا تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے بنیا یہ قبول کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا کہ اس نے بے ایمانی کی ہے۔ اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا پڑا اور لڑکی اور اس کے باپ دونوں کی جان چھوٹ گئی۔ لڑکی کا یہ عمل اس کو اپنی عزت نفس بحال رکھنے کی تحریک سے ملا تھا، اور اس کے بروقت فیصلے سے یہ بھی پتہ چلا کہ عقل مندی اپنی کامن سینس کو بروقت استعمال کرنے کا نام ہے۔ جنہیں اپنی آزادی پیاری ہوتی ہے وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار رہتے ہیں تاکہ وہ باوقار اور قابل احترام زندگی گزار سکیں۔ بہادر لوگ با اصول ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمام با اصول لوگ بہادر بھی ہوں۔ ہم اکثر اوقات کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے خوشی ملے یا ہم دکھ سے محفوظ رہیں۔ اخلاقی طور پر کمزور لوگ اس بات کی ہمت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے خیالات کو دفاع کرنے کی قیمت ادا کریں۔ حوصلہ شرائط کو آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نتائج کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ جب سب لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہوں اس وقت اپنی ذات پر یقین کرنا ہی حوصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، لیکن پھر بھی آپ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اپنی ذات پر آپ کا یقین آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ تاریخ میں ایک عظیم مثال ہمیں گلیلیو کی ملتی۔ 26 سال کی عمر میں گلیلیو پیسا یونیورسٹی میں ریاضی کا پروفیسر بنا۔ 400 سال پہلے لوگ کسی سائنسی توجیہ کے بغیر نظریات کو مان لیا کرتے تھے، اور ان میں سب سے بڑی اتھارٹی یونانی فلسفی ارسطو کو سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نظریات پر سوال اٹھانا ایک طرح کی بے ادبی تصور ہوتا تھا۔ گلیلیو نے یہ ثابت کیا کہ کسی چیز کی تیز یا کم رفتار سے گرنے سے اس کے وزن کا تعلق نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے نیچے آنے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہوا اس سے کتنی مزاحمت کرتی ہے۔ یہ نظریہ ارسطو کے نظریہ کے خلاف تھا۔ حتیٰ کہ گلیلیو اپنا نظریہ سائنسی طور پر ثابت کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ ارسطو کے ایک نظریے کو اگر غلط ثابت کیا گیا تو اس کے باقی نظریات بھی غلط ہو جائیں گے، اور اس سے انہیں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا۔ کوئی بھی گلیلیو کی مدد کو نہ آیا، لیکن اس عظیم سائنسدان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ثابت قدم رہا، اور وقت کے ساتھ اس کا نظریہ درست ثابت ہوا۔ حوصلہ وہ خوبی ہے جو انسان کو خوفزدہ ہوئے بغیر مشکل حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ حوصلہ بے خوفی یا لاؤبالی رویے کا نام نہیں ہے۔ حوصلہ دراصل خوف کا مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ لاؤبالی پن اصل میں تکبر سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ احمقانہ فعل ہے۔ بلند حوصلگی لوگوں کو متحرک کرتی ہے اور بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ دوسری جانب لاؤبالی پن لوگوں کو شرمندہ کرواتا ہے اور خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اس سے انسان اپنا بھروسہ ختم کر لیتا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ اور مہاتما گاندھی کے حوصلے نے لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے خود مشکل جھیلی لیکن لوگوں کو آرام دیا۔ ان کی شروع کردہ تحریکوں سے ان کے پیروکاروں، معاشرے اور ملک نے بہت کچھ حاصل کیا۔ حوصلہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ معصوم لوگوں کو دبانے یا ان پر دھونس جمانا
حوصلہ نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ دھونس اور ظلم اصل میں عدم تحفظ کی ستر پوشی ہے۔ حوصلہ طاقت اور اتھارٹی سے جنم نہیں لیتا بلکہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ یہ مسلسل تربیت سے پیدا ہوتا ہے کہ نہ کہ جھوٹ موٹ بنایا جا سکے۔ یہ کسی خودکار رد عمل سے ایک دو بار کیا جانے والا عمل نہیں ہے۔ حوصلہ ہمیں اس بات کی طاقت دیتا ہے کہ ہم زندگی کا سامنا کریں اور ہر حال میں کریں۔ حوصلہ وہ خوبی ہے جو انسان کو خوفزدہ ہوئے بغیر مشکل حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ حوصلہ ہماری زندگی کی سب سے اہم خوبی ہے کیونکہ اس کے بغیر باقی خوبیاں کسی کام کی نہیں۔ مایا اینجلو۔ حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ۔ حقیقت کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار ہم میں سے بہت سوں کی عادت ہے۔ اگر ہم تعمیری تنقید کو قبول کرنے سے انکاری ہوں تو انکار ہماری زندگی کی ایک عادت بن جاتا ہے۔ وہ تین بندر جو غلط دیکھتے نہیں، غلط سنتے نہیں اور غلط بولتے نہیں، ان کی زندگی کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ آج کل کے بندروں کا فلسفہ بدل گیا ہے۔ حقیقت کا سامنا کرنا مشکل اور پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ہمت اور حوصلے کی عادت کو نہ اپنائیں تو ہم اپنی عزت نفس کو کھو دیتے ہیں اور ناکامی کے نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا، بزدل آدمی موت سے پہلے کئی بار مرتا ہے لیکن بہادر موت کا ذائقہ صرف ایک بار چکھتا ہے۔ بزدل آدمی کو کوئی کام کرنے سے آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ مرنے سے زیادہ جینے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے احساس تحفظ اور مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حوصلہ بدقسمتی، خوف، خطرے اور ناانصافی پر قابو پانے کا نام ہے۔ حوصلہ اور اہلیت اور خواہش ہے جو ہمیں عزم، تحفظ اور دہشت کے ماحول میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تمام خوف ہماری سوچ سے ہمارے جسم میں سرایت کرتے ہیں اور ہماری شخصیت کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن بلند حوصلگی کا مظاہرہ نہ کر کے ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو ایک بامقصد زندگی سے محروم کر لیتے ہیں۔ کھلاڑی جیتتے ہیں، کھلاڑی ہارتے ہیں، کھلاڑی تیاری کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، کھلاڑی ہی میدان میں گرتے ہیں اور کھلاڑی ہی دوبارہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ نتیجے سے بے نیاز ہو کر کھلاڑی کھیلتے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد تھامس کارلائل نے اپنی کتاب انقلاب فرانس کا مسودہ لکھا اور اسے پڑھنے کے لیے اپنی ایک دوست کو دے دیا۔ اس کے نوکر نے کتاب کو ردی سمجھ کر جلا دیا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو کارلائل کی بیوی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس کا دوست کانپنے لگا اور کارلائل کو چپ لگ گئی۔ آخر کار اس نے کمال حوصلگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ایسے حادثات ہو جاتے۔ باہر سے تو کارلائل نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا لیکن اندر سے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس پروجیکٹ پر کام کر پائے گا یا نہیں۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اگلی صبح اس نے دوبارہ اس پر کام شروع کیا۔ جو بھی تھا وہ اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 سال بعد وہ اپنی یہ عظیم کتاب دوبارہ لکھ چکا تھا، انقلاب فرانس، جو اس کی ناقابل تسخیر جذبے اور ہمت کی زندہ مثال ہے۔ اپنے نقصان کو ہمت ہارے بغیر قبول کرنا ہی بلند ترین حوصلے کی نشانی ہے۔ زندگی کے چیلنجز ہی ہمیں بناتے یا تباہ کرتے ہیں اور ان کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے بنے ہیں اور ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اہم بات اس بات کو جاننا ہے کہ زندگی کی زنبیل میں ہمارے لیے کیا کیا مایوسیاں چھپی ہیں اور ان مایوسیوں کے باوجود ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تالیوں کی سریلی موسیقی۔ لوڈوگ بیتھوین بچپن میں ہی بڑوں کی طرح پیانو بجا سکتا تھا۔ اس کا باپ شرابی تھا اور اسے اس بات سے غرض تھی کہ اس کا بیٹا اس کے لیے پیسے کمائے، لیکن اس کی ماں اس کی مدد کرتی تھی۔ لوڈوگ 17 سال کا تھا جب وہ 3 بچوں کو چھوڑ کر مر گئی۔ نوجوان لوڈوگ جلد ہی ایک مشہور موسیقار بن گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ 28 سال کی عمر میں بہرا ہو گیا۔ کسی موسیقار کے لیے بہرا پن کسی عذاب سے کم نہیں، لیکن بیتھوین نے اپنی اس کمزوری پر حوصلے سے قابو پایا اور بہرا ہونے کے بعد بہت سی یادگار دھنیں بنائی۔ ایک بار اس نے ویانا میں ایک آرکیسٹرا میں شرکت کرنے کے لیے حامی بھری اور اس نے بہرا ہونے کے باوجود موسیقی کی ہدایت کاری کی۔ سامعین ہکا بکا رہ گئے۔ اس کی پشت سامعین کی جانب تھی اور وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ جب ہی اس کے ساتھی کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے بیتھوین کا چہرہ سامعین کی طرف کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام سامعین کھڑے ہو کر اسے داد دے رہے تھے۔ سامعین کو جب یہ پتہ چلا کہ بیتھوین اپنی موسیقی اور ان کی تالیوں کو سن نہیں سکا تو اس کا مثالی حوصلہ دے کر ان کے آنسو روا ہو گئے۔ مصیبت پر قابو پانے کے لیے بہت قوت درکار ہوتی ہے، جس کا مظاہرہ بیتھوین نے کیا۔ ہمدردی کرنے کا حوصلہ۔ مارکوس ڈی لافایٹ ایک بہادر امریکی سپاہی تھا جو 1782 میں امریکی انقلاب کے بعد فرانس لوٹا۔ وہ امریکہ اور فرانس میں اپنی بہادری، آئیڈیلزم اور حوصلے کی وجہ سے مشہور تھا۔ 1783 میں فرانس میں گندم کی فصل بہت کم ہوئی، لیکن مارکوس کے کھلیان گندم کی فصل سے بھرے ہوئے تھے۔
اس کے ملازم نے اس کو مشورہ دیا کہ گندم کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، سو اسے بیچ دینا چاہیے۔ جب اسے پتہ چلا کہ آس پاس کے کسان بھوکوں مر رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یہ گندم بیچنے کا نہیں بلکہ انہیں دینے کا وقت ہے۔ ہمدردی احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمدرد شخص کے لیے دوسروں کی عزت نفس بھی اتنی ہی محترم ہے جتنا کہ اس کی اپنی۔ ایک قابل احترام شخص انسانیت کو پیسوں میں نہیں تولتا، ان کے لیے انسانی عظمت مالیاتی فوائد سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ محبت اور ہمدردی کا ہر احساس دینے کا نام ہے اور انسان حوصلے سے ہی کچھ دے سکتا ہے۔ حوصلہ مندی ذہانت کا تقاضا کرتی ہے۔ حوصلے کے کام ضروری نہیں کہ ہمیشہ خوشی دینے والے ہوں، لیکن حوصلے کے بغیر فی الحقیقت کسی خوشی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جرأت کرنے کا حوصلہ۔ 21 سال کی عمر میں کوپرنیکس ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو ذہین تھا۔ اس وقت کا عام خیال یہ تھا کہ زمین کائنات کا محور ہے اور چاند، سیارے اور سورج اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس وقت پادری اور ماہر نجوم بہت طاقتور تھے جو اپنی مرضی کی تشریح کرتے تھے۔ کوپرنیکس کے پاس علم تھا جس کی بدولت وہ ان لوگوں کی جہالت دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تحقیق کی اور یہ جانا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جو زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی دریافت اس زمانے کے مطابق نہیں تھی، سو لوگوں نے اسے رد کر دیا۔ پوپ نے ویٹیکن سٹی سے فتویٰ جاری کیا اور پادریوں نے اسے دھتکارا۔ اسے جلا وطن کر دیا گیا اور چرچ کی طرف سے اس پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ کسی بھی ایسے معاملے پر لب کشائی نہیں کر سکتا جو رائے عامہ کے مخالف ہو۔ کچھ لوگ اس کے کام اور ذہان کی تعریف کرتے تھے لیکن وہ اس کے سچا ہونے کے بارے میں شکوک بھی رکھتے تھے۔ کوپرنیکس نے بہادری سے اپنے کام کو جاری رکھا اور کئی سال بعد یہ مکمل کر لیا۔ اب اس کے سامنے پہاڑ جیسا مسئلہ اپنے کام کو شائع کروانا تھا۔ اس نے مزید ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنی کتاب کا انتساب پوپ پال سوم کے نام کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف وہی شخص ہے جو اس کے علم کو سمجھتا ہے اور اسے سوسائٹی کے ظلم سے بھی بچا سکتا تھا۔ 1543 میں جب کوپرنیکس بستر مرگ پر تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے اس کتاب کا مسودہ کوپرنیکس کو دیا۔ اس نے اپنی کتاب کو سینے سے لگایا اور آخری سانس لی۔ کوپر نے اس کتاب سے بہت شہرت اور دولت کمائی۔ مقبول عام عقائد ضروری نہیں کہ ہمیشہ درست ہوں، انہیں چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ حوصلہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ جب بھی دو ایک جیسی خوبیوں کے لوگ مقابلہ کرتے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ باحوصلہ ہوتا ہے وہ جیتتا ہے۔ آپ جس حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ آپ کے مخالف کو دفاعی پوزیشن پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ کسی مسئلے کو آج حل نہ کرنا کل کو ایک بڑے مسئلے کا باعث بنتا ہے، اور کل کے مسائل آج کی کم نظری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل کو نظر انداز کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ دگنا ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف کل کے بڑے انعام کا باعث بنتی ہے۔ ایک بلند حوصلہ آدمی 100 کمزور آدمیوں سے زیادہ بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ حوصلہ وہ ثابت قدمی ہے جو ہمیں خطرات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ لوئس بریل تقریباً 200 سال پہلے فرانس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ چمڑے کی چیزیں بناتا تھا۔ ایک دن ایک روز کسی اوزار سے کھیلتے ہوئے اس نے اپنی آنکھ زخمی کر لی۔ بیماری دوسری آنکھ تک بھی پھیل گئی اور وہ مکمل طور پر نابینا ہو گیا۔ اس وقت نابینا لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کی اس سزا کو خدا کی جانب سے تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے باپ نے اسے نابینا بچوں کے اسکول میں بھیج دیا جہاں اسے ایک ریٹائرڈ سپاہی نے ابھرے ہوئے نقطوں کی مدد سے پڑھنا سکھایا۔ بریل نے اس نظام کو بہتر بنانا شروع کیا تاکہ نابینا لوگ زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ 20 سال کی عمر تک بریل اس نظام کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی جس میں یہ بیان کیا کہ نابینا لوگ کس طرح پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ بریل کا یہ طریقہ جلد ہی پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کی یہ کہانی حوصلے اور ہمت کی عظیم داستان۔ حوصلہ پیدا کرنے کے 5 مراحل۔ نمبر 1، حقیقت کا سامنا سر اٹھا کر کرنا۔ عقلیت پسندی وہ فطری دفاع ہے جو ہم تکلیف دہ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے لیے بروئے کار لا سکتے ہیں اور اس طرح درد کو قبول کرتے ہیں۔ حقیقت کو جاننا اور قبول نہ کرنا ایک سوچ بن جاتا ہے۔ جب ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے تو ہم ماضی یا مستقبل میں جینے لگتے ہیں۔ ہم یہی نہیں رکتے بلکہ ہم شکوک و شبہات کو پالنے لگتے ہیں۔ ہم اکثر ایسی باتوں کو سوچتے ہیں جو کبھی واقع نہیں ہوں گی۔ ایسے خوف ہمیں اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی اقدار کا دوبارہ جائزہ لیں اور ثابت قدم رہیں۔ جن لوگوں کی اقدار کا نظام واضح ہو اور جو حوصلہ مند ہوں ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ یہ رہنمائی ہی ہے جو ضد اور لاؤبالی پن اور حوصلے کے بیچ میں فرق پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، کردار اور حوصلہ سازی۔ کردار ہمارے حوصلے کی بنیاد ہے جو ہمیں مصائب سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔
ہمیں اپنی بنیادی اقدار اور حوصلوں اور اصولوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ایک مضبوط انسان بننے کا عہد کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حوصلہ مندی کے چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ حوصلہ بینک بیلنس جیسا نہیں ہے، آپ جتنا اسے استعمال کرتے ہیں یہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ہم اکثر اوقات بزدلی اور عدم توجہی کی بجائے آسودگی کی وجہ سے حوصلہ نہیں کرتے، پھر ہم اپنی بے آرامی ہی میں آرام محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے بہت سے مسائل موجود ہی نہ ہوتے اگر ہم نے ماضی میں حوصلے سے درست سمت میں قدم اٹھایا ہوتا۔ نمبر 5، مشق ہمیں تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ متوقع حالات کی تیاری کریں اور پھر بالکل غیر متوقع کے لیے تیار رہیں۔ یاد رکھیے کہ مشق آپ کو پرفیکٹ نہیں بناتی، لیکن آپ جس چیز کی بھی مشق کرتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی میں چھوٹے انتخاب بڑی پسند بن جاتے ہیں اور یہ ایک انسان کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کمزور لوگ مخلص نہیں ہوتے اور بزدل کبھی اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے۔ عملی منصوبہ یعنی ایکشن پلان۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حوصلے کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں: میں اپنی زندگی کو حوصلے سے کیسے بدل سکتا ہوں؟ وہ کون سا کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن حوصلہ نہیں کر پاتا؟ کون سا کام ہے جس کی مجھے مشق کرنا چاہیے اور اس کی میرے لیے کیا اہمیت ہے؟ نمبر 2، اپنی اقدار، اہداف اور خوابوں کی ایک لسٹ بنائیں، کم از کم 3 ہوں۔ نمبر 3، ان خوابوں کو حاصل کرنے کے فوائد اور نتائج کی ایک لسٹ بنائیں۔ نمبر 4، ان تینوں کی کم از کم 21 دن تک مشق کریں۔ اپنے افعال اور رویے کی ذمہ داری قبول کریں۔ ایک باوقار اور قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذات اور زندگی کے ساتھ قریبی تعلق کا استوار کرنا پڑے گا۔